انبیاء کی صفت ہے. جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک یہودی کہہ رہا ہے، وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا. جب ہم گئے وہاں ڈیرے پر تو ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا. میں بڑا 3 پیس سوٹ، ٹائی لگی ہوئی، اور مٹر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ. پھر انہوں نے لہسن کی پوتھیاں دے دی، ترئی نہیں ہوتی کہ اس کو چھیلو، سارے ہاتھ میں بدبو آنی شروع ہوگی. میتھی کے پتے الگ کرو، ڈنٹل اس کے باریک باریک کاٹو. یہ جو مشقت ہوتی ہے، جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئی ہماری بچیاں. اور میری بیٹی ہے ایک ہماری زنیرہ، اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا، کبھی یہ خط پہنچا دینا، وہ کہتی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے، مجھے کوئی بڑا سا کام دو، اتنا بڑا کہ میں کر کے دکھاؤں آپ کو، یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام. تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانے کی نہیں، یہ پڑا ہی رہ گیا میرے پاس. تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سیکھیں. تو بابا نے فرمایا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھیں. اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے. میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا، کبھی دوسری، وہ دھاگا نہیں اس میں ایک طرح سے آتا. لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے، ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے. میں نے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ بلکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے. جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں ہے، تم انسانوں کو کیسے سیو گے ایک دوسرے سے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں. بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا نہیں، وہ تو سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے. ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی. میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا؟ انبیاء کو ان کا درجہ، ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں. تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ ماننے والے ہی ہوں گے نا جتنے بھی کفار، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے. اس کو ایک کھیت سے ہٹاؤ پھر آتی، گڈریا اٹھ کے جاتا ہے، اس کو رہتا ہے، پھر ایک لقمہ ڈالتا ہے، پھر بکری اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے منع. اور مارنا نہیں، سینگ نہیں توڑنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے. میں چائنا گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب چائنا نیا نیا آزاد ہوا تھا، ہم سے تو 1 سال بعد آزاد ہوا. تو ہم ان سے ملنے گئے، تھوڑی محبتیں بڑھ رہی تھیں. ماؤ چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ، تو ہم کچھ رائٹر تھے افریقہ کے اور پاکستان کے، ہم سے ملے. ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بیٹھی دانے بھون رہی، بھٹی نہیں ہوتی لگے گی، دھواں نکل رہا تھا. تو میرے ساتھ شوق صدیقی تھے، کہیں گے یہ کیا، یہ تو بھٹی بھون رہی عورتیں ہماری طرح کے دانے ہوں گے سر. ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے. اپنے انٹرپریٹر کو ساتھ لے کے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو 2 عورتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی، اور 2 اپنے رومال باندھے کڑھائی میں ڈال کر کوئی لیکوڈ سا تیار کر. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی. سٹیل. میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی. اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنا بھی آزاد ہوا، ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے. ایک امپرووائزڈ میتھڈ ہم نے اختیار کیا ہے، ایک اپنے طریقے کا، ہمارے کے مردہ سنگ سندور ڈال کے کس طرح سے گرم کرنا ہے لوہے کو. تو یہ عورتیں صبح لگ جاتی اور محنت اور جان ماری کے ساتھ شام تک یہ سٹیل کا ایک ڈلا 5 سیر 7 سیر 8 سیر کا کلو کا تیار کر لیتے. وہ آتا ہے ٹرک والا ان سے لے جاتا ہے، جمع کرتا ہے. تو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سٹیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو سٹیل تقاضا کرتا ہے. تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا ہمت تھی. ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. چھوٹا کام خواتین حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو چھوڑ دیتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مشکل میں پڑتا ہے.
ٹیکسی ڈرائیور ملا، تھوڑے دن ہوئے، جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملا؟ کسی نے خوش ہو کے 500 روپے دے دیا یا 200 روپے دے دیا، آپ کا کرایہ بنتا تھا۔ اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کسی نے مجھے زیادہ کرایہ دیا، کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی۔ البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بعد۔ میں نے کہا کہ وہ تو میرا ہی تیسرا کم چیز۔ میں نے کہا کتنا ملا؟ کہنے کا جی 8 آنے میں۔ میں نے کہا 8 آنے تو بیٹھنے کا ہی بھی نہیں ہوتا، تو آدمی چلاتا ہے گاڑی تو شروع میں اتنے 20 روپے۔ کہنے کا جی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو چکی تھی، اور میں نسبت روڈ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے جب ٹوٹی سڑکیں ہوتی تھی وہاں کھڑا تھا، تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، بارش کے پانی ہو جاتا۔ تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹڑی سے اس پٹڑی پر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی، تو وہ میری گاڑی کے محاذ میں سیٹ میں آ گئی۔ میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی، انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا، ایک دروازے سے داخل ہوئی، دوسرے سے نکل گئی اور مجھے ٹھنڈی دے گئی۔ سمجھے نا، یہ چھوٹا سا کام تھا۔ اس سے اب ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایہ جو مجھے ملا یہ، اور انہوں نے جس طرح سے سڑک کراس کی ہے